چرچ کے لیے بلکہ مسیحی لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر درد رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، اور خدا کے خادم کلیسیا کا گاہے بگاہے خیر و عافیت پوچھتے رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں وہ اور بھی اپنی کلیسیا Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. زوردار تعلیم بجائیں بے شک میں آج بہت خوش ہوں. کافی عرصے کے بعد پچھلی طرح سے کرنا ہے، معذرت خواہ اس بات کی، اور میں نے اس دفعہ ایک یہ خاص طور پر ایڈوائس کی چرچ ساری کمیٹی کو کہ لازمی غازی گوڑ اس دفعہ میں نے آنا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے مس کیا تھا. تو خدا کا شکر ہے کہ آج جب میں یہاں پر آیا ہوں تو بہت زیادہ چینجز نظر آتی ہیں. علاقائی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی امپروومنٹ ہے. علاقہ بھی آپ کا بہت خدا کا شکر ہے بڑھتا جا رہا ہے اور امپروو بھی ہوتا جا رہا ہے. اور چرچ کے حوالے سے بھی خدا کا شکر ہے، ہمیں وہ تو رپورٹس ملتی رہتی ہیں کہ کہاں تک کام پہنچا ہے، کہاں تک کیا. اور آپ سب کی بھی ہمیں میڈیا ٹیم کی طرف سے ساری کوریج ملتی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کی ساری میڈیا ٹیم کا، کیونکہ وہ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اور ساری چرچ کے جتنے بھی لوگ ہیں واٹس ایپ پہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ خدا کیسے کام کر رہا ہے، اور کیسے آپ سب کی زندگیوں میں جتنے بھی لائیو گروپس بنے ہیں، جتنے بھی بائبل اسٹڈی گروپس ہیں، سب ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے کہ خدا کیسے آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے. لیکن پھر بھی جب ہم یہاں آتے ہیں تو آپ سب سے مل کے جو خوشی ہوتی ہے اس کی ہاللیلویا ہاللیلویا پریز دی لارڈ کہ خداوند نے ہمیں ایک دفعہ پھر فضل بخشا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر سکیں. میں یاد کرتا ہوں وہ وقت، آئی تھنک اٹس بین اے لانگ ٹائم، بہت عرصہ ہو گیا. کتنے سالوں کے بعد جب ہم نے یہ غازی گوڑ کے اندر فاؤنڈیشن رکھی تھی اس چرچ کی، کتنے ساری 18 ایئرس. ہمیں خود جب ہم سوچتے ہیں تو یہ یاد نہیں آتا کہ 18 سال ہو چکے ہیں. اور مجھے بھی وہ پرانی چرچ کی کنسٹرکشن یاد آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چرچ یہاں پر تعمیر کیا جائے، جگہ کا خداوند کرے. تو خداوند نے اس وقت اس جگہ پر کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اب خدا نے دیکھیں کہ ایک عرصہ گزر گیا اور خدا نے کافی امپروومنٹس کی، اور جیسے جیسے وقت بڑھا لوگ بھی بڑھے، چرچ کے ارد گرد کے پورے ماحول بھی بدل گیا. تو خداوند کا شکر ہے خداوند ہماری زندگیوں میں جو کام کرتا ہے، اور اگر ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو اس کے پرپس کو، اس کے منصوبے کو ہم جان لیتے ہیں. اور چاہے وہ ڈیلے سے ہی ہمیں برکت یا دیر سے ہی کیوں نہ ہمیں مکمل برکت دے رہا ہو، ہمیں خدا ان کی آواز کو سننا ہاللیلویا ضرور ہوتا ہے. ہاللیلویا. آج چلتا ہم آپ کے اپنی آنکھوں کو بند کریں. Lord, we give you praises, but I must say enough. We give you honor today. اس وقت تیرے آگے جھکتے ہیں خدا، تیری تعریف کرتے ہیں. بے شک تو بڑا ہے، تیرے کام نرالے ہیں، اور تو خدا اس وقت اس جگہ پہ موجود ہے، اور تمہیں یہ فضل بخش دیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھے، میں ایک بائبل ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پریز دی لارڈ ہاللیلویا پریز گاڈ. تو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے پرانے نامہ میں سے دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت سے اور 17ویں آیت. میں ریکویسٹ کروں گا جیسے خیال سے کہ وہ اپنی زبان میں پڑھیں. اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا،
وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اس سے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا، سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا ہے جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھی میں جا کر وہاں سو گیا۔ پھر اس نے اپنے خادم جیازی سے کہا کہ اس شلومی عورت کو بلائے، اور اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا کہ تو اس سے پوچھے کہ تو نے جو ہمارے لیے کیا، اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں، میں اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جیازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلا لیا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اور اس نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا علیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ قرآن نامے کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ علیشا بہت سے معجزات بھی کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اور خدا اس کے وسیلہ سے مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ علیشا نے بھی ایک وقت ایک ٹائم پر ایک جگہ جاتا ہے، شنیم جس کی جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر اس کو وہ فریکوینٹلی وہاں جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، اور جب بھی وہ وہاں جاتا ہے تو وہ ایک عورت کے گھر، ایک فیملی کے گھر رکتا ہے، اور وہ فیملی اس سے بہت ویلکم کرتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر خدا کا خادم آیا ہے، ساڑھے کمرے چلے گئے، ساڑھے بول رہے ہیں، ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس کا اتنا خیال، اتنا اعتماد کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ان کے لیے کوئی کام کروں، تو وہ اپنے جو اس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جیازی، اس کو کہتا ہے کہ پوچھ ان سے کہ کیا چاہیے، میں کی کرا تو وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، فیور کرنا چاہتا ہے اس کے لیے، کہ میں ادھر کا بس سالار ہے اس سے میں بات کر کے آپ کو لیے کوئی فیور کروں، وہ یا میرا جو ادھر بادشاہ کے پاس کوئی آپ کو فیور، اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے لوگ ایسے رہنی ہے، اپنے میرے لوگ نے ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اجازی سے پوچھتا ہے کہ اس کو پوچھ کے ایسی کیا چیز، اجازی کہتا ہے کہ شاید خود کوئی بھی بات تجھ سے نہ کہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی اولاد نہیں۔ تو وہ اجازی کو کہتا ہے کہ اس کو بلا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کہتا ہے موسم بہار میں وقت پورا ہونے سے پہلے تیری مراد پوری ہوگی، تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ عزیزوں، کبھی کبھی انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ کبھی کبھی ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ کبھی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمیں کس چیز کی ہماری زندگی میں ہمیں جستجو تلاش، ہمیں خود نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں
ہمارے اندر کیا خالی پن ہے, کیا ریزن ہے اس خالی پن کا. ہاللیلویا. ہم خدا کے گھر آتے, خدا سے خالق پوچھتے کی ریکویسٹ ہے, کیا آپ کی منت ہے, کیا آپ کی مراد ہے, چلو آؤ خدا کے حضور میں جڑاؤ, چلو آؤ خدا سے مانگ لو, اس ٹائم میں دے دے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسی سوچتے ہیں ہمیں چاہیے کہ what do we need, کیا چاہیے آپ کو. خدا سے مانگتے وقت بھی ہمیں یاد نہیں آتا کہ کیا چاہیے. اسی طرح کی سچویشن ہے کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے, وہ کہتی کچھ چاہیے ہی نہیں. ہاللیلویا. اس نے سوچ لیا ہے کہ شاید میری اولاد نہیں ہو سکتی. اس نے یا تو یہ سوچ لیا ہے کہ ہوتے میری اولاد ہو نہیں سکتی. اس نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ میرا جو اولاد, میرے حاملہ ہونے کے جو دن تھے شاید وہ چلے گئے, اب تو میری گھر کے اندر اولاد جیسے نعمت نہیں آتی. شاید اس نے ایسے سوچ لیا, شاید اسی سوچ لیا ہے کہ ساری برکت ہون نہیں سکتے. شاید اسی سوچ لیا ہون سارے حالات بدل نہیں سکتے. شاید اسی سوچ لیا اے سارے مسئلے چلتے رہنے نے, خدا نو کیوں تنگ کریے. ہاللیلویا. خدا کے کی ہو اسی گڑگڑائیے, خدا نے کون سی ساری سن لینی ہے. ہاللیلویا. خدا نے کون سی ساری جواب دینی ہے. عرصے تو اسی دعا کرنے ہیں, کون سا پہلا سنے جی ہوں سنے گا. ہاللیلویا. کبھی کبھی ہم ایسے سچویشن میں بولتے ہیں کہ چھٹو خدا نو کیوں تنگ کرنا ہے. ہاللیلویا. چھٹو. ہاللیلویا. خدا نے خاطر نو کیوں کہنا ہے کہ ساڈے لیے دعا کرے, کیوں کہنا ہے خدا نے خاطر نو کہ ساڈے لیے کوئی مسئلے نے. اسی آپ ہی بھول جاتے ہیں کہ سانو کس چیز کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. دیکھ پادری صاحب کہتے ہیں یا خدا دے آؤ منت رکھو, دعا کرو, کی تھوڑی ریکویسٹ ہے. کبھی پلپٹ پہ ریکویسٹ نہیں ہوتی, لیکن کس چیز کے لیے دعا کرنی. ہاللیلویا. کیا ہے آپ کی ریکویسٹ. ساری ریکویسٹ ہی نہیں ہے. بس ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے سامنے ریکویسٹ لکھواؤ, ریکویسٹ ہی نہیں ہے. ریکویسٹ نہیں ہے کہ کس چیز کی دعا ہے. ہاللیلویا. یا جو ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے وہ ہم ریکویسٹ نہیں کرتے, الفاظ چیزوں کی ریکویسٹ کرتے ہیں خدا سے. جو ضروری نہیں ہے زندگی کے اندر اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں خدا سے. ہاللیلویا. تو خدا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ہمارا ہاللیلویا جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. خدا ہماری ضرورتوں سے واقف. خدا ہاللیلویا. خدا ہمارے دلوں گردوں کو جاننے والا, جانچنے والا خدا. ہاللیلویا. آپ سے زیادہ وہ آپ کو جانتا ہے, آپ سے زیادہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پہچانتا ہے. آپ کے فیوچر کے اندر آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے اس سے واقف ہے. وہ ان چیزوں کو لائن اپ کرنا چاہتا ہے, وہ ان چیزوں کو آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے جو آپ کو خالی کرتی ہے, ان کو آپ کی زندگی کو خالی کرتی ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کی زندگی میں ان خلل کو بھرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اور الیشا پوچھتا ہے کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں. ہاللیلویا. اور کیا ہم ایسی سچویشن میں کبھی آئے ہیں عزیزوں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, یا ہم سوچنے میں مجبور آتے ہیں کی چاہیے. آج میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, what do you need from God. ہاللیلویا. کیا چاہیے آپ کو خدا سے آج, کیا آپ کی ریکویسٹ ہے خدا سے آج, کیا آپ کی التجا ہے. سوچیں اور فوکس کریں اور ایک چیز مانگیں. ہاللیلویا. ایک چیز مانگیں. بہت سی چیزیں ہوں گی, میرے منو ہیری مل جائے, گھڑی بھی مل جائے, منو موٹر سائیکل بھی مل جائے, میرے کار چاہیے, بہت سی چیزیں ہوں گی. فوکس آن ون تھنگ. خدا سے ایک چیز کے بارے میں جو آپ کی زندگی میں خالی پن کریٹ کی ہوئی ہے, جو آپ کی زندگی میں ایمپٹینس جس نے کریٹ کی ہوئی ہے, جس نے آپ کی زندگی کو روک دیا ہے اس جگہ پر جس جگہ سے آپ بڑھنا چاہتے ہیں. میرے خاندانی مسئلے حل نہیں ہو سکتے, میرے فائنینشیل پرابلمز جو ہے, میرے مالی مسئلے حل نہیں ہو سکتے, میں اس قرضے دے وچ جڑا دبیا او میرے قرضے حل نہیں ہو سکتے. یہ اگر سوچیں ہیں آپ کی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچیں ہماری غلط ہے. ہاللیلویا. یہ خداوند ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے نکالنے کی کوئی کرتا ہے. یہ میری جڑی بیماری ہے نا, یہ نہیں جائے گی. ہاللیلویا. یہ جڑی میرے درداں نے تے
साला तो चलन नहीं है हालेलुया ए डरना नहीं जानेंगे हालेलुया ए जड़ा मेरा मर्ज है ए मैनू नहीं छड़ेगा मैं गोली खा लांगा भी ठीक रहा हालेलुया तो ये जो हमारा रवैया है हालेलुया ये हालेलुया खुदा हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा खुदा इन सब मसलों को हालेलुया हल कर सकता है हालेलुया इन सारे इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सकता है हालेलुया वो हमारे सोचने जानने हमारे ख्याल करने से पहले जानता है फिल्म पुराना में लिखा है हमारा खुदा गैर मबूदों की तरह नहीं जो हमारी सोचों को ख्यालों को जानता नहीं बल्कि वो जिंदा खुदा है जो कि हमारी ख्वाहिशों की कदर करने वाला खुदा हालेलुया ख्वाहिशों को जानता है हमारी ज़रूरतों से वाकिफ खुदा है हालेलुया और फिर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ अजीजों कब ऐसा होता है जब वो खुद ही हालेलुया मुहैया करता है जब वो खुद ही मुहैया करता है इन लोगों ने क्या किया इस औरत ने क्या किया इसने खुदा के खादिम की खुदा के लोगों की खुदा के ममसू की उसने क्या की इज्जत की ऑनर दिया उसको कदर किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप खुदा को ऑनर देंगे खुदा को इज्जत देंगे खुदा के काम करेंगे खुदा के साथ सरगर्मी से उसके कलीसिया में काम करेंगे उसके कामों में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेंगे तो हमारा खुदा खुद से हालेलुया आपकी जरूरतों को पूरा करेगा हालेलुया और आपके जानने से आपके मांगने से पहले वो पूरी करेगा हालेलुया मांगने से पहले वो आपको मुहैया करेगा हालेलुया आप नहीं भी मांगेंगे तो कहेगा अगले साल हालेलुया मौसम खत्म होने से पहले ये मौसम खत्म होने से पहले वो क्या कहता है मैं आपको पढ़ता हूँ क्या कहता है वो एग्जैक्ट वर्ड्स ये है कि मर्द खुदा ने कहा हालेलुया मौसम बहार का वक्त पूरा होने से पहले आपके मसले वो खत्म कर देगा हालेलुया ये नेक्स्ट सीजन खत्म होने से पहले वो आपके मसले खत्म कर देगा ये जो नेक्स्ट समर खत्म होगा ये जो गर्मी का मौसम खत्म होने से पहले वो आपके दुआ को सुन लेगा वो आपकी मुनाजात को कबूल करेगा वो आपके अगर जो चीज आपने अभी नहीं भी मांगी वो खुदा उसको आपकी जिंदगी के अंदर हालेलुया डाल देगा जो चीज आपको खाली करती है उसे वो भर देगा वो हालेलुया जो एम्प्टीनेस है उसे वो खत्म कर देगा वो जो आपकी जिंदगी के अंदर उसने मंसूबा बंदी की जो उसने तकदीर लिखी है वो उसे पूरा करेगा आपके कर्जों को वो खत्म कर आपकी बीमारी को वो खत्म कर देगा आपके हालेलुया फाइनेंशियल इश्यूज को वो रिजॉल्व कर देगा आपके एजुकेशनल मसलों को वो रिजॉल्व करेगा मौसम खत्म होने से पहले हालेलुया लेकिन शर्त यह है कि आप उसको इज्जत दें हालेलुया आप उसके साथ साथ चले आप उसके कामों में सरगर्म रहें आप उसकी कलीसिया के साथ हालेलुया इन्वॉल्व रहे आप बाइबल स्टडी ग्रुप्स में आए आप खुदा के लोगों के साथ रहे आप खुदा के काम करते रहे तो खुदा आपके काम करता रहे हालेलुया आप खुदा के काम करेंगे खुदा आपके आप लोगों ने हालेलुया बहुत ऑर्गेनाइजेशन है हालेलुया मुझे पास्टर बशीर साहब भी बता रहे थे काफी ऑर्गेनाइज हो गया है चर्च मैं क्वायर को देख के बहुत खुश हुआ हालेलुया खुदा आप सबको बहुत बरकत दे बेटा और इसी तरह जो मीडिया टीम है मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ हालेलुया कि खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है जो अशर्स नजर आ रहे हैं मुझे ऑर्गेनाइजेशन जो नजर आती है चर्च के अंदर खुदा का शुक्र है कि आप लोग सब खुदा के साथ सरगर्म होके खुदा के साथ काम कर रहे हैं ऑब्वियसली जिंदा उम्मीद की बहनों के लिए रिजॉल्व कर देगा आपकी मुनाजात को सुनेगा आप जिस मसले में फंसे उसमें से निकाल के आपको बाहर कर देगा आपके कर्जों को वो खत्म कर देगा लेकिन भाई साहब लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ते कर्जे इन्ने ने पता नहीं कदों दे ने वो ते 4 साल तक 5 साल तक मनु पठान को पैसे देने ने वो बैंक को पैसे देने ने पता नहीं कितने कितने मैं कर्जदार हां मैं उन्हें नहीं कर सकता वो कहता है इस मौसम के खत्म होने से पहले हाले तुम्हारे मसले सॉल्व कर हालेलुया क्या आप ये मान आते हैं हालेलुया कि खुदावंद आपके मसले सॉल्व कर सकता है हालेलुया खुदावंद आपके कर्जे माफ कर सकता है हालेलुया खुदावंद आपकी बीमारी को हल कर सकता है हालेलुया खुदावंद आपके उस जवानी मसले खत्म कर सकता है
کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں؟ ہاللیلویا! کیا آپ اس کو اپنی زندگی میں آج قبول کرتے ہیں کہ خدایا اس کلام کو جو میں نے سنا آج موسم ختم ہونے سے پہلے میں یہ تجھ سے آج مانگتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ موسم ختم ہونے سے پہلے جیسے تو نے اس شامی عورت کے لیے کیا میرے لیے بھی کرے گا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! او گاڈ گیو یو پریز۔ میں ایک سٹوری آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ obviously میرا جو تعلق ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ سے، تو تھوڑی میڈیکل کی ایگزامپل ہے۔ ایک بیٹی تھی، 12 سال اس کی عمر تھی۔ 12 سال کی عمر میں اس بچی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، بلڈ کینسر۔ اب جب اس کو یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اتنی عمر کی بچی ہے اور خاندان کے اندر بہت زیادہ سب لوگ پریشان جاتے ہیں، واویلا ڈالتے ہیں، اور اس کے جو والد صاحب ہیں وہ کانسٹنٹلی ہاسپٹل جاتے ہیں، کانسٹنٹلی ہاسپٹل میں ان کی بہت لگتے گزرتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ ریمیشن میں چلی جاتی ہے، دوبارہ سے اس کو کینسر سیکنڈ ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تجھے نکال لے جاؤ، اگر کوئی حل نہیں۔ ایسے ہی وہ خدا کے لوگوں کے پاس آتے ہیں، بڑے ہی مایوس ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس جگہ ان کو پتہ چلتا ہے وہ وہاں لے کے جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں۔ اسی طرح جیسے گھر میں پریشانی ہو، آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، تو لوگ ان کو دعائیں کراتے ہیں، اور اسی طرح پھر سب لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ان کے جو فیملی کے جو مین لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خدا کے کاموں میں آ سکے، کسی بھی ایکٹیویٹیز میں۔ عزیزوں، ہوتا ایسا ہے کہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی، جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں، بھائی کو پتہ ہے، فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ نئے کبھی ڈرگس نکالتی، نئے دوائیاں نکالتی، ایسی دوائیاں جن کا کبھی کسی پہ تجربہ نہیں ہوا ہوتا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کو ایک ایسی دوا کا اپروول مل جاتا ہے جو اس کینسر کو پہ علاج جو چیک کر سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوائی جو ملے گی تو کینسر کا علاج واقعی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوائی جڑی دی جان رہی ہے وہ واقعی اس کینسر کے مرض کا علاج ہے یا نہیں، یہ رسک۔ جب اس کے والد صاحب کو یہ بات پتہ چلتی ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اچھا یہ دوائی ہے لیکن پتہ نہیں کہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو وہ آتا ہے خدا کے لوگوں کے پاس، خدا سے پوچھتا ہے کہ یار یہ نہیں ہوئے کہ میری بیٹی نے جڑا ٹائم ہے وہ پہلے ہی زیادہ بیمار ہو گئے، تو خدا خالق اس کو کہتے ہیں کہ خدا نے یہ آپ کے لیے راستہ نکالا ہے، خدا نے آپ کے لیے یہ ایک ذریعہ نکالا ہے، کیونکہ آپ کے کینسر کا تو علاج، جو آپ کا جو مرض ہے اس کو تو علاج نہیں تھا، تو وہ خدا کا نام لیتے ہیں اور اس دوائی کو اپنی بیٹی کو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا! اور نہیں پتا کہ کی ہوئے گا، گل بگڑے گی یا سنورے گی۔ ہوتا ایسا ہے عزیزوں، 3-4 مہینے گزرتے ہیں، جب اس کے ریپیٹ کرتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کینسر ہے وہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویا! 6 مہینے گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنی جان آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹی اسکول جانا شروع ہو جاتی ہے واپس۔ ہاللیلویا! 1 سال گزرتا ہے عزیزوں، تو اس کا کینسر اس کے جسم سے نکل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا! اور آج وہ بیٹی بہت بڑی عمر میں، ہاللیلویا، کبھی میں آپ کو ان سے ملواؤں گا۔ ہاللیلویا! تو عزیزوں، ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو آپ کے ایسے مرض ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہے، تو وہ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے، ہاللیلویا، جو کہ آپ کی زندگی کے اندر کینسر جیسے مرض بھی نکالتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اگر ہوتا سوچا جائے تو ہو سکتا ہے وہ دوائی کام نہیں کرتی، ہاللیلویا، ہوتا تو ایک دوائی کسی اور کو ملتی، ہاللیلویا، لیکن خدا کے لوگوں کو
हालेलुया। ए दवाई कोई नई दवाई है, ए दवाई कितों दी आई है? आसमानों आई है। हालेलुया। ए खुदा ने कर लिए तेरी तीनों ठीक कर दे। हालेलुया। अजीजों, कैंसर जैसे मर्जों का भी हमारा खुदा इलाज करना जानता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो खुदा के साथ, खुदा को ऑनर करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके साथ खुदा के साथ वफादारी के साथ, खुदा जिसके साथ चलते हैं तो खुदा उनके साथ वफादार है। हालेलुया। अजीजों, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बेटी, मैं मेडिकल की एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा दूंगा, सॉरी। तो एक बेटी, यंग बेटी की शादी होती है, उसका बेटा, उसका बच्चा होता है प्रीटर्म यानी वक्त से पहले जैसे तो आपने सुना होगा कभी 6 महीने में, 9 महीने से पहले बच्चा हो जाए तो प्रीटर्म, 7 महीने 6 महीने में उसका बच्चा हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 months। अब अगर बच्चा पहले होता है तो सब क्यों आएगा, वो मशीन च रख देने, इनक्यूबेटर कहते हैं उसको, मशीन च छोटा होता है क्योंकि वो बाहर आएगा तो उन्हें इन्फेक्शन लगेगा, तो मशीन च रख देने। वो उनकी, आपने सुना शायद कई लोगों को इंश्योरेंस मिलती है यहाँ पे, मेडिकल इंश्योरेंस, तो उन्होंने इंश्योरेंस ही होती है, प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, तो प्राइवेट अस्पताल वाला कहते हैं ठीक है इंश्योरेंस तो चलाओ, तो थोड़ी देर इंश्योरेंस चलती है, तो वो बात इंश्योरेंस भी जवाब दे देती है कि होते इंश्योरेंस देने मेरे ख्याल से कोई 5-10 लाख रुपए होते हैं जितने इंश्योरेंस के होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी होते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन एनीवेज, वो बच्चा बहुत अरसे तक, 2-3 महीने तक वो अस्पताल में रहता है। जब वो अस्पताल डिस्चार्ज होता है तो उन्हें खानदान के उत्ते 3 लाख रुपया जिहड़ा ना अस्पताल बिल बना के देता है। वो कहते हैं जी असं कितों 3 लाख लैके आए, असं गरीब लोग, एक टीचर, स्कूल टीचर होते हैं उसके वालिद साहब, तो कह कितों असं लैके आए 3 लाख रुपया। तो अस्पताल वाले खैर तो बोलते हैं अच्छा ठीक है जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ दे दो। तो आते ने पादी साहब को, भाई साहब खुदावन ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, दुआ करो तुसी, दुआ करे। इसी तरह जब उनके लिए दुआ करते हैं कंटिन्यूसली, वो चर्च गोइंग लोग, चर्च के साथ खुदा के साथ चलने के वाले लोग, तो खुदावन उस पादी साहब उसको तसल्ली देते हैं, भाई साहब कि कोई बात नहीं बेटा, खुदावन करेगा, बेहतर होगा सिचुएशन। 6 महीने ऐसे जो गुजरते हैं, 6 महीने अस्पताल की तरफ से लेटर आता है कि जेड़े तुहाडे 3 लाख सड़ना वो सब माफ कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बल्कि ये नहीं कि जो उन्होंने जमा भी कराए होते हैं पैसे कुछ, तो अस्पताल कहता है कि ये भी उसी को वापस कर दें। हालेलुया। तो चीजों, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्जे माफ नहीं होंगे, हालेलुया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इधर, अगर हम ये सोचते हैं कि साडे उत्ते जेड़ा असी ब्याज चुकिया है, कर्जे है साडे उत्ते, वो माफ नहीं होने, पठान ने तो सानू नहीं छड़ना, इन्हें नहीं छड़ना, बैंक ने नहीं छड़ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है, हालेलुया, कि वो सारे रास्ते हमवार कर देगा, हालेलुया, सारे कर्जों को माफ कर देगा, हालेलुया, हमारे ऊपर फाइनेंशियल जितने बर्डन्स हैं को खत्म कर देगा, हालेलुया, हमारे जॉब्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, वो खत्म करेगा, हमारी सैलरीज को वो बढ़ाएगा, हालेलुया, वो बोलेगा इस महंगाई के दौर में कैसे हम सर्वाइव करें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपकी जिंदगी के अंदर वो ऐसी जॉब्स मुहैया करेगा, आपके बच्चों को ऐसी जॉब्स मुहैया करेगा, आपके खानदान वालों को ऐसी जॉब्स मुहैया करेगा कि आप अपने कर्जे, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर से बाहर आ सकेंगे, हालेलुया, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा, वो आपको ऐसे लोगों से आपके सामने वो ऐसे दरवाजे खोलेगा, हालेलुया, और ये मौसम खत्म होने से पहले तक, हालेलुया, मेरा ये ईमान है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर बरकत डालेगा, हालेलुया, ये मौसम खत्म होने से पहले तक, हालेलुया, वो आपकी जिंदगी के अंदर से, हालेलुया, गुर्बत को, पस्ताली को खत्म करेगा और वो आपको बरकत की ओर लेके जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, आपके कर्जों को माफ कराएगा, हालेलुया, we give you praises, we give you glory, हालेलुया। इसी तरह अजीजों, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बाइबल मुकद्दस में रखना चाहता हूँ। यूसुफ को जानते हैं? यूसुफ को पुराने अहद में से कौन कौन जानता है यूसुफ की कहानी? हालेलुया, बच्चे जानते होंगे यूसुफ की कहानी, जानते हैं सब, हालेलुया। तो यूसुफ नबी
ایسا شخص تھا جس کے اپنے خاندان والوں نے اس کو چھوڑ دیا، ہاللیلویا، جس کے اپنے بھائیوں نے اسے اسیری میں بیچ دیا، ہاللیلویا، اور پھر جس جگہ وہ کام کرنے گیا، جس جگہ وہ اسے نوکری ملی، جس جگہ وہ کام کرنے گیا پوتیفر کے پاس، ادھر اس نے اس کو اوپر الزام لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا، ہاللیلویا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 12 سال وہ اس پرابلم کے مسئلے مسائل میں پھنسا رہتا ہے، اسیری میں چلا جاتا ہے، جیل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یوسف کی بات کہ وہ نا امید نہیں ہوتا کسی بھی ٹائم، ہاللیلویا، نا امیدی اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرعون کو ایک خواب آ جاتا ہے، اور فرعون کو جب خواب آتا ہے تو یوسف کے دروازے پر دستک بجتی ہے کہ تجھے فرعون ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا فرعون میرے سے کیا کام فرعون کو؟ فرعون کے پاس جاتا ہے اور اس کو جو خواب آتا ہے اس کی تعبیر وہ پوچھتا ہے اس سے، اور وہ یوسف اس کو خواب کی تعبیر ایسی بتاتا ہے کیونکہ خدا اس کو بتاتا ہے کیا تعبیر ہے، کہ وہ اس کو بولتا ہے کہ اگلے 14 سالوں تک وہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا، مصر کا پرائم منسٹر بنا دیا، پوری قوم، پورے مصر کا جس جگہ وہ جیل میں بند ہے اس جگہ کا وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، عمران خان بن جاتا ہے وہ۔ تو آپ عزیز دیکھیں کہ اگر ہم نا امید نہ ہوں اور خدا پر ایمان رکھیں تو وہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملوائے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر بندے کو آپ کے ساتھ مل کے، ایسا نہیں کہ سارے میرے بارے میں بڑے اچھا اوپینین رکھتے ہو سکتا ہے سارے تو لانتا نہیں کرتے ہو کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں، ہاللیلویا، یہ بندہ کسی بھی کام کا نہیں، ہاللیلویا، جیسے یوسف کو کہتے تھے انہیں سارے بھراؤں کو کہتے کسی کام کا نہیں، کوئی جوگا نہیں، ایک تو چھٹو ایک تو بیچ ہی چھٹو، ایک کسی کام کا نہیں ہے کہ خواب ہی دیکھتا رہتا ہے، سوتا ہی رہتا ہے سارے دن، سوتا ہی رہتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں، آ کے سو کے آ کے پھر سانو خواب دستا ہے اور جایا تو چھٹ میری جان۔ ایسے بھی اگر آپ کو لوگ آپ کے خاندان والے کہتے ہیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نا امید نہ ہو، کیونکہ یوسف بھی ایسے ہی تھا، وہ دے نہیں پڑھاؤ تو کہتے کسے کام کریں، لیکن وہ کیا بن جاتا ہے، کون کیا بنتا ہے، وہ مصر کا پرائم منسٹر بنتا ہے۔ جیسے وہی پڑھاؤ آگے آگے نے کہتے ہیں کہ پر آیا تو سنو یاد کرے سکھوڑا، کہتے ہیں آپ کو یاد ہے، ہاللیلویا، تو سچ لوگ اچھے ایسے۔ تو عزیزو ہم خدا آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائے گا جو آپ کو اپلفٹ کریں گے اور آپ کو اوپر لے کے جائیں گے، چاہے پورے خاندان، پورے لوگ کمیونٹی کے علاقے کے تعلق کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، لیکن خدا آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائے گا جو اتھارٹی کے اوپر بیٹھے ہوں گے، جو سیٹوں میں بیٹھے ہوں گے، جو بڑے لوگ ہوں گے، اور وہ آپ کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک ایسی جگہ بٹھائیں گے جہاں پر آپ اپنی تقدیر کو پورا کریں گے، ہاللیلویا، جہاں پر آپ برکت ہو جائیں گے، جہاں پر آپ برکت کی اور جائیں گے، جہاں پر آپ کو خدا ایسی پوزیشن دے گا جہاں پہ واپس وہی لوگ آپ کے پاس آ کے کہیں گے کہ واقعی خدا نے تینوں برکت دی تھی، ہاللیلویا، واقعی پرایا، واقعی میری بہن کو خدا نے برکت دی تھی، ہاللیلویا۔ عزیزو ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں امید نہیں چھوڑنی، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ موسم ختم ہونے سے پہلے، ہاللیلویا، موسم ختم ہونے سے پہلے آپ کو برکت بخشے گا، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے ورس بولتا ہوں، اسی دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھیں گے، دوسرا سلاطین 7واں باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا
اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. ہاللیلویا. میں آپ کو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اسیرین جو لوگ تھے وہ یہودیوں کو کہ جو شہر ہے اس کو پورا وہ سراؤنڈ کر کے بیٹھے ہیں. سوری اسی اموری لوگ وہ پورے ان کو شہر کو وہ سراؤنڈ کر کے بیٹھے. ان ارامی لوگ سوری اسیرین آرمی. تو انہوں نے پوری اس کو یہودیوں کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے شاید سنا ہو رشیا نے آج کل یوکرین کے ایک شہر کیو کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے آج کل. اسی طرح کا سچویشن ہے. تو انہوں نے پوری سٹی کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے. اس کے گرد فوجیں بٹھائی ہوئی. اور جب فوجیں بٹھائیں گے تو نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے. تو جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی شہر کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس قدر کم ہو گیا ہے کہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے. اور لوگ پریشان ہو گئے کہ ساڈے کو کھان نو کچھ نہیں بچیا. اور وہ لوگ الیشا کے پاس آتے ہیں اور الیشا کہتا ہے دیکھو میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے اتنی, میں آپ کو ایگزامپل اس نے مسکال کی دی, لیکن اس نے اتنا بتایا کہ ایک مسکال میں 1 پیمانہ جو اور 1 پیمانہ میدا بھی. تو ایسا سمجھ لیں کہ 1 روپے تو روٹی بھی ملنی سالن بھی ملنے. اس طرح وہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اتنا سستا ہو جائے گا. وہ کہتا ہے یار روٹی تے ہے ہی نہیں, میدا تے ہے ہی نہیں شہر دے وچ, تو تو کیا لے کے آئے اس کے آگے اپنے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں یہ ہوگا. اب ہوتا ہے کہ امپاسبل بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کل کے دن یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن دے وچ اتنا سستا کھانا تانوں شہر دے وچ ملے جس شہر دے وچ ہو سکتا اس وقت بلیک میں ملتا ہو میدا. تانوں پتہ ہے جدوں چینی گھٹ ہو جاتی ہے تو بلیک چ ملتی ہے. ہاں جی بڑا مہنگی ہوگی چینی آج کل کیونکہ ملن نہیں رہی. سنیا ہوئے گا کچھ انہوں نے وہ جڑے بڑے پولیٹیشین انہوں نے رکھ لی ہوتی ہے اپنے پاس. تو اس طرح کا سچویشن ہے کہ بلیک میں مل رہی ہو سکتا ہے کیونکہ شہر میں ہے ہی نہیں ہے. تو اینی ویز تو وہ سارے حالات ہوتے ہیں. الیشا کیا کہتے ہیں ہوتا یہ ہے, آپ کو میں آگے اسٹوری بتاتا ہوں. 5ویں آیت میں لکھا ہے بس وہ شام کے وقت اٹھے اور آرامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں کہ وہ آرامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں. اور جب وہ آرامیوں کی لشکرگاہ کے باہر کی حد پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں, کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ بڑی فوج کی آواز آرامیوں کے لشکر کو سنوائی. اور انہوں نے انجھے لگیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فوج آ گئی ہے, یہ تو یہودیاں دی بڑی بڑی فوج آ گئی ہے. تو انہوں نے کی کیا اپنا سارا بوریا بسترا اتھے ہی رہن دیتا تے نٹ گئے. اور ان سے بھاگ گئے. اور پھر چنانچہ وہ بات پوری ہوتی ہے کہ انہوں نے جب وہ سارا کچھ چھوڑ دیا وہیں پر, روٹی بھی میدا بھی, تو الیشا نبی نے جو کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے اسی وقت کل ہاللیلویا 1 پیمانے 1 مسکال میں 1 روپے میں 1 پیمانہ میدا اور 1 پیمانہ جو بھی دے. ہاللیلویا یہ پورا ہوتا ہے اور سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہاللیلویا کہ I want to give you this promise today. ہاللیلویا کئی باتیں تو وہ ایک سیزن کے بعد پوری کرے گا, کئی باتیں تو وہ اگلے موسم کے بعد آپ کی پوری کرے گا. ہاللیلویا کئی آپ کے مسئلے تو وہ ایک موسم کے بعد یعنی گرمی گزرنے کے بعد پوری کرے گا. کئی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کل کے دن پوری کر دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا کل اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہاللیلویا اگر آج آپ منت مانگے, آج آپ دعا کریں, آج آپ خود سے مانگے, کل اس وقت وہ کہتا ہے الیشا نبی کو. اور میں آج یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہم جو خدا سے آج مانگیں گے کل کے دن بھی وہ پورا کر سکتا ہے. ہاللیلویا اور ہمیں لگتا ہو کہ ناممکن ہے, ہمیں لگتا ہو کہ اٹس امپاسبل, اور ایسے تو نہیں ہو سکتا, ہمارے گھر سے کل تک تو معاف نہیں ہو سکتے, ساڈے
लिए कुछ भी नामुमकिन है, हमें कुछ भी नामुमकिन है। सारे उसको यही कहते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों कर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास पहनने को कुछ नहीं, तू कहना है डॉक्टर साहब के सारे मसले का हल हो गए। अरे ऐसा नहीं। अजीजों, खुदा हमारे सारे मसलों को जानता है, हमारे दिलों गुर्दों से वाकिफ है, और वो हमारे सारे मसलों को हल करने के लिए बैठा है। हालेलुया। हमारे सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको ये हालेलुया आपकी जिंदगी में ये कलाम देना चाहता हूँ। हालेलुया। इस कलाम को रद्द ना करें बल्कि जगह दें। हालेलुया। और जाकर आप जगह देंगे, ईमान ले आएंगे, तो खुदा आपके इश्यूज को, मसाइल को, मसलों को वो हल कर देगा। हालेलुया। भाई बेटी एक गीत गा रही थी, एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा। हाँ, उसके आगे आपने क्या कहा? तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। हालेलुया। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। तेरे जितने रुके काम, हालेलुया, वो हो जाएंगे क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं जब ये गीत सुन रहा था तो मैंने आज तक कलाम खुदा ने हालेलुया इतने बख्शे, हालेलुया, कि जितने रुके काम हैं हमारे, जितने मसले, जितने प्रॉब्लम्स फंसे हुए, वो हो जाएंगे मौसम खत्म होने से पहले। आमीन, आमीन। क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर आज कुछ लम्हात खुदा के हुजूर खुदा से मांगने के लिए सोचे इस टाइम उस औरत की तरह नहीं सोचे, बल्कि खुदा से अगर हम कोई रिक्वेस्ट रखते हैं तो वो हमारी रिक्वेस्ट को, ख्वाहिशों को जानने वाला हो। हालेलुया। तो आए उससे मांगे इस वक्त। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को हालेलुया बंद करिए। ओ ग्लोरियस गॉड, ओ ग्लोरियस गॉड, तू हमारे मसलों को जानता है, तू हमारे रुके हुए कामों से वाकिफ है। ओ खुदा हमारी दिलों की हालतों से वाकिफ है, हमारे जितने मसले हैं, हमारी जितनी प्रॉब्लम